आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे ही हैरान कुन वाक़े का जिक्र करेंगे जिसमें हजरत उमर फारूक, एक गरीब शख्स और एक चोर शामिल हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये वाक़या हजरत उमर फारूक के दौरे खिलाफत का है। उस जमाने में मदीना मुनव्वरा इस्लामी रियासत का दारुल हुकूमत था और अमन व अमान की कैफियत ऐसी थी कि लोग रात को बेफिक्र होकर सो जाते थे। मगर उन्हीं दिनों एक गरीब आदमी था जिसे हम यहाँ अब्दुल्ला के नाम से जानते हैं। अब्दुल्ला सहरा में रहने वाला शख्स था। उसकी रोजी रोटी उसके ऊंट से जुड़ी हुई थी। वो अपने ऊंट पर सामान लाद कर एक शहर से दूसरे शहर जाया करता और इसी तरह अपना गुजारा करता था। एक दिन एक मुसाफिर की तरह वो अपने ऊंट के साथ एक गुमनाम से देहात में जा पहुंचा। दिन भर के सफर ने उसे बेहद थका दिया था। उसने ऊंट को एक ठंडी जगह पर बांधा और खुद एक दरख्त के साए तले सो गया। जब सुबह उसकी आंख खुली तो वो अपनी आंखों पर यकीन न कर सका। ऊंट वहां मौजूद नहीं था, ना कोई निशान, ना कोई सुराग, सिर्फ वही पत्थर बाकी थे जिनसे उसने ऊंट को बांधा था। अब्दुल्ला बेबस हो गया। वो पुकारा, चीखा, मगर जवाब में सिर्फ सहरा की खामोशी थी। वो देहात वालों के पास गया, पूछ कुछ की, लेकिन किसी को कुछ मालूम न था। वो ऊंट अब्दुल्ला के लिए महज एक जानवर नहीं था, बल्कि उसकी जिंदगी की वाहिद सहारा था। उसका बेटा बीमार था और वो ऊंट पर लदा हुआ सामान बेचकर ही उसके इलाज का इंतजाम कर सकता था। आखिरकार अब्दुल्ला ने फैसला किया कि वो मदीना मुनव्वरा जाएगा और अदालते आजम में अपनी फरियाद पेश करेगा। उस दौर में जब सफर के आसान जराए मौजूद न थे, एक गरीब आदमी का पैदल चलकर इंसाफ तक पहुंचना खुद एक बड़ी आजमाइश था। तो हजरत उमर फारूक का दरबार कायम था। वहां आम आदमी और हुक्मरान का फर्क मिट चुका था। सिर्फ अल्लाह का हुक्म और इंसाफ की आवाज बाकी थी। अब्दुल्ला दिल ही दिल में बहुत खौफसदा था। उसने सोचा, मैं एक गरीब आदमी हूँ, क्या मेरी बात यहाँ सुनी जाएगी? मगर हजरत उमर की निगाह हर उस शख्स को ढूंढ लेती थी जिसके दिल में परेशानी होती थी। जब अब्दुल्ला की बारी आई तो वो झुके हुए कदमों से आगे बढ़ा, लरसती आवाज में अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन, मुझ पे जुल्म हुआ है। हजरत उमर ने पुरसुकून मगर मजबूत लहजे में पूछा, कैसा जुल्म हुआ है? बेखौफ होकर बयान करो। अब्दुल्ला ने पूरी बात सुना दी। मेरा ऊंट, जो मेरी रोजी का वाहिद सहारा था, मुझसे चोरी हो गया है। अब मेरे पास रिस्क का कोई जरिया बाकी नहीं रहा। ये सुनते ही हजरत उमर का चेहरा संजीदा हो गया। इंसाफ के मामले में कोई नरमी नहीं बरती जाती थी। उन्होंने फौरन अपने मुहाफिजों को हुक्म दिया, जाओ उस गरीब का ऊंट तलाश करो और जिस शख्स ने ये जुल्म किया है उसे मेरे सामने पेश किया जाए। हजरत उमर फारूक के हुक्म का असर फौरन जाहिर हुआ। उनके मुहाफिजों ने पूरे इलाके की छानबीन शुरू कर दी। कहा जाता था कि अगर हजरत उमर का कोई जानवर भी सहरा में खो जाए तो वो उसे तलाश किए बगैर चैन से नहीं बैठते थे, और यही बात यहाँ भी सच साबित हुई। थोड़ी ही देर में मुहाफिज ऊंट को भी ले आए और उस शख्स को भी जिसने उसे चोरी किया था। वो एक नौजवान अरब था जिसका नाम सईद था। खौफ के मारे उसका जिस्म कांप रहा था। वो जानता था कि चोरी की सजा क्या होती है। जब उसे दरबार में पेश किया गया तो उसकी नजरें झुकी हुई थीं। चेहरे पर बेचैनी और खौफ साफ झलक रहा था। वहीं ऊंट भी मौजूद था, जिसे देखते ही अब्दुल्ला की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। दरबार में गहरी खामोशी छा गई। हर निगाह हजरत उमर पर टिकी हुई थी। सब ये जानना चाहते थे कि आज इस चोर के साथ क्या फैसला होगा। क्या सजा नाफिज की जाएगी, या क्या उस दिन इंसाफ की कोई ऐसी सूरत सामने आएगी जिसे तारीख हमेशा याद रखेगी। हजरत उमर फारूक ने चोर यानी सईद की तरफ गौर से देखा, फिर फरमाया, ए शख्स, क्या तुम्हें डर नहीं आता? ये अल्लाह और उसके रसूल का कानून है। चोरी की सजा हाथ काटे जाना है। सईद ने सर झुका लिया, लरसती आवाज में बोला, अमीरुल मोमिनीन, मैं डरता हूँ, लेकिन मुझ पर जो गुजरी है वो मेरी मजबूरी है। मैं दिन भर भूखा रहता हूँ। मेरे घर में खाने को कुछ नहीं।
میں نے یہ اونٹ اس لیے نہیں چرایا کہ میں امیر بننا چاہتا تھا، بلکہ اس لیے کہ اپنی اور اپنے بچوں کی جان بچا سکوں۔ حضرت عمر نے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کے کپڑے بوسیدہ تھے، جسم کمزور تھا اور آنکھوں میں بھوک صاف چھلک رہی تھی۔ حضرت عمر نے ایک گہری سانس لی، پھر وہ فیصلہ سنایا جس نے دربار میں موجود ہر شخص کو حیران کر دیا۔ انہوں نے فرمایا، اس شخص کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا کیونکہ اس نے چوری بھوک کے سبب کی ہے، فساد یا نافرمانی کے سبب نہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری ریاست اپنے شہریوں کو روٹی دینے میں ناکام رہی ہے۔ یہ ذمہ داری میری ہے، اس کی نہیں۔ پھر حضرت عمر فاروق نے ایک اور ایسا قدم اٹھایا جس نے سب کو مزید حیران کر دیا۔ انہوں نے بیت المال کے ذمہ دار کو حکم دیا، اس غریب شخص کو 25 دینار دیے جائیں اور عبداللہ کو اس کا اونٹ واپس لوٹا دیا جائے۔ سعید پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ سزا کی توقع لے کر آیا تھا، مگر یہاں اسے انعام مل رہا تھا۔ حضرت عمر نے اسے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اب اپنے گھر جاؤ، اپنے بچوں کو کھانا کھلاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ آئندہ کسی کا حق ضائع نہ کرنا، اور ہمیں بھی یاد دلاتے رہنا کہ اگر ہماری ریاست میں کوئی بھوکا سوئے تو اس کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے۔ عبداللہ اپنا اونٹ پا کر خوشی کے آنسوؤں کے ساتھ واپس لوٹ گیا، اور سعید نم آنکھوں، لرزتے ہاتھوں اور شکر سے بھرے دل کے ساتھ دربار سے باہر نکلا۔ یہ واقعہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اسلام میں انصاف صرف قانون کی سختی کا نام نہیں، بلکہ انسانیت، رحمت اور ذمہ داری کا احساس بھی ہے۔ دوستو، آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ معمولی باتوں پر بھی کتنا سخت رویہ اختیار کر لیا جاتا ہے، مگر حضرت عمر فاروق نے ہمیں یہ سکھایا کہ حکمرانی کا مقصد صرف قوانین نافذ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ لوگوں کی بھوک مٹانا اور ان کی بنیادی ضروریات پوری کرنا بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی چوری کرتا ہے تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، غربت، بے روزگاری یا بے بسی۔ اگر ہم ایک معاشرے کے طور پر، ایک ریاست کے طور پر اور ایک انسان کے طور پر ایک دوسرے کا خیال رکھیں تو چوری، ڈکیتی اور ظلم خود بخود کم ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ سبق ہے جو آج بھی ہمیں راستہ دکھاتا ہے اور سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے حکمرانوں کو بھی حضرت عمر فاروق کی زندگی سے سیکھنا چاہیے؟ اپنی رائے نیچے کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے ہی تاریخی واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں میرے معزز دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش و آباد رکھے۔ تو دوستو، کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بادشاہ چور کو سزا دینے کے بجائے انعام سے نواز دے؟ کیا کوئی حکمران اس شخص کو مال و دولت سے نواز دے جس نے اس شخص کا مال چرایا ہو؟ لیکن تاریخ میں ایک دور ایسا بھی گزرا ہے جب ناممکن کو ممکن بنا دیا گیا ہے۔ یہ واقعہ اسلام کی تاریخ میں پیش آیا، اور وہ بھی اس شخصیت کے زمانے میں جسے دنیا امیر المؤمنین کے نام سے جانتی ہے۔ یہ وہ دور تھا جب انصاف صرف قانون نہیں تھا، بلکہ ایک زندہ حقیقت ہوا کرتا تھا، ایسا انصاف جس نے صدیوں بعد بھی لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے ہی حیران کن واقعے کا ذکر کریں گے جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ایک غریب شخص اور ایک چور شامل ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں یہ ویڈیو۔ یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کی خلافت کا، اس زمانے میں مدینہ منورہ اسلامی ریاست کا دارالحکومت تھا، اور امن و امان کی کیفیت ایسی تھی کہ لوگ رات کو بے فکر ہو کر سو جاتے۔ مگر انہی دنوں ایک غریب آدمی تھا جسے ہم یہاں عبداللہ کے نام سے جانتے ہیں۔ عبداللہ صحرا میں رہنے والا شخص تھا۔ اس کی روزی روٹی اس کی اونٹ سے جڑی ہوئی تھی۔ وہ اپنے اونٹ پر سامان لاد کر ایک شہر سے دوسرے شہر جایا کرتا تھا، اور اسی طرح وہ اپنا گزارا کرتا تھا۔ ایک دن ایک مسافر کی طرح وہ اپنے اونٹ کے ساتھ ایک غلام سے دیہات میں جا پہنچا۔ دن بھر کے سفر نے اسے بے حد تھکا دیا تھا، تو پھر اس نے اونٹ کو ایک ٹھنڈی جگہ پر باندھا اور خود ایک درخت کے سائے تلے سو گیا۔ جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنی آنکھوں پر یقین نہ کر سکا، اونٹ وہاں پر موجود نہیں تھا، اونٹ چوری ہو چکا تھا۔
صرف وہی پتھر باقی تھا جن سے اس نے اونٹ کو باندھا تھا۔ عبداللہ بے بس ہو گیا، وہ پکارا، چیخا، مگر جواب میں صرف صحرا کی خاموشی تھی۔ وہ دیہات والوں کے پاس گیا، پوچھ گچھ کی، لیکن کسی کو کچھ معلوم نہ تھا۔ محض ایک جانور انہیں بلکہ اس کی زندگی کا واحد سہارا تھا۔ اس کا بیٹا بیمار تھا اور وہ اونٹ پر لدا ہوا سامان بیچ کر ہی اس کی علاج کا انتظام کر سکتا تھا۔ آخرکار عبداللہ نے فیصلہ کیا کہ وہ مدینہ منورہ جائے گا اور عدالت اعظم میں اپنی فریاد پیش کرے گا۔ اس دور میں جب سفر کے آسان ذرائع موجود نہ تھے، ایک غریب آدمی کا پیدل چل کر انصاف تک پہنچنا خود ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ جب عبداللہ مدینہ پہنچا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دربار قائم تھا۔ وہاں عام آدمی اور حکمران کا فرق مٹ چکا تھا۔ دوستو یہ اس کہانی کا، اس واقعے کا پہلا سین ہے یا پہلا پارٹ ہے۔ اگلا پارٹ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہوگی۔ جزاک اللہ۔